بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے بات کرتے ہیں کتاب پر جہان طیب یہ علامہ ڈاکٹر عبدالستار اعظم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن کی طرف سے شائع کی گئی ہے۔ جب قلم حمد باری تعالیٰ کے نور میں ڈوب جائے، جب سطریں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معطر ہو جائیں، مہکنے لگیں، اور جب دل کی دھڑکنیں مناجات الہی میں ڈھلنے لگیں، تو سمجھ لیجئے کہ کوئی عظیم تذکرہ شروع ہونے کو ہے۔ جہان طیب کتاب کا آغاز بھی ایسے ہی باران نور سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب جہان طیب صرف کسی ایک شخصیت کا خاکہ نہیں، بلکہ ایک ایسے درویش صرف خدمت گزار اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی مکمل تصویر ہے، جس نے اپنی زندگی کو امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیا۔ وہ شخصیت جنہیں دنیا ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب کے نام سے جانتی ہے، اور جن کی روحانی و سماجی خدمات کئی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس کتاب کی ابتدا ذکر نورانی سے ہوتی ہے، تاکہ قاری کا دل بھی اسی روشنی سے منور ہو جس میں حاجی محمد حنیف طیب کی زندگی کے فیصلے کیے گئے۔ حمد نعت اور مناجات اس تذکرے کا روحانی پس منظر ہیں، جن کے بعد وہ چراغ جلتے ہیں جو ایک والد کے فخر، ایک بیٹے کی گواہی، ایک کارکن کی جدوجہد اور ایک خادم ملت کی زندگی کے مختلف گوشے دکھاتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ کردار، نظریے اور محبتوں کا تسبیحی ہار ہے، جس میں ہر دانہ کسی نہ کسی خدمت، قربانی یا روحانی نسبت سے چمکتا ہے۔ وہ دن بھی کیا دن تھے جب سادگی زندگی کی زینت تھی۔ ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب کے بچپن کی یادیں روشنی کے ان جگنوں کی مانند ہیں جو ہر قاری کو معصومیت، ادب اور خاندانی تربیت کے آنگن میں لے جاتی ہیں۔ وہ ماں کی گود، وہ والد کی نصیحتیں، وہ مسجد کی اذانیں اور گلیوں میں کھیلتا ہوا ایک حساس دل کا بچہ جو آگے چل کر امت کی آواز بنے گا۔ نوجوانی کے وہ سال جن میں اکثر خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب نے ان لمحوں کو قوم کی بیداری کے لیے وقف کر دیا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے شروع ہونے والا یہ سفر جلد ہی ایک مشن بن گیا۔ ان کے خیالات میں جو انقلاب کی چنگاری تھی، وہ بعد میں ایک تحریک کی صورت میں سامنے آئی، ایک ایسی تحریک جو ملت اسلامیہ کے وقار کی ترجمان بنی۔ اقتدار کی راہداریوں میں وہ لوگ کم ہی ہوتے ہیں جو ایمانداری اور خلوص کو قربان نہیں کرتے۔ حاجی صاحب نے وزارت کا منصب محض کرسی کے طور پر نہیں، بلکہ خدمت کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا۔ ڈال ہاؤس کی فضا بھی ان کی سادگی، شرافت اور عاجزی کے نور سے منور رہی۔ ان کی وزارت روایتی سیاست سے مختلف ایک نفع بخش خدمت بنی۔ زندگی نے انہیں صرف عہدے نہیں دیے، بلکہ وہ انمول سبق بھی سکھائے جو آج کی نسل کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کی گفتگو، ان کی نشست و برخاست اور ان کا ہر عمل ایک تربیتی درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ باب بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل دولت کیا ہے: عزت، کردار، وفا اور قربانی۔ خدمت اگر اخلاص سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، اور مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی حاجی صاحب کے اس عزم کا مظہر ہے جو انہوں نے بیماروں، یتیموں، غریبوں اور مجبوروں کے لیے باندھا۔ یہ ادارہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر اسلامی فلاحی سوچ کا ترجمان ہے۔ جس دل میں خدا کا نور ہو، وہ کبھی تکبر سے آلودہ نہیں ہوتا۔ حاجی محمد حنیف طیب کی روحانیت ان کے کردار میں جھلکتی تھی۔ وہ نہایت منکسر مزاج، صوفی مزاج اور باادب شخصیت کے حامل انسان تھے۔ وہ روحانیت کے اس درخت کی مانند تھے جس کے سائے میں سب کو سکون ملتا ہے۔ جب علم اور عشق مل جاتے ہیں تو وہ عرفان میں ڈھل جاتے ہیں۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی صحت نے حاجی صاحب کی روح کو سیراب کیا، ان کی فکر کو جلا بخشی اور ان کے عمل کو ہدایت کی روشنی عطا کی۔ یہ تعلق ایک مرشد اور طالب علم کے درمیان روحانی وابستگی کی ایسی مثال ہے جو آج بھی اہل دل کے لیے باعث رشک ہے۔ ڈاکٹر علامہ عبدالستار اعظم لکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کے احباب کا دائرہ ایسے درخشندہ ستاروں پر مشتمل ہے جنہوں نے علم، دین اور سیاست کے میدانوں میں اپنی روشنیاں بکھیری۔ ان کے دوست نہ صرف اہل علم تھے بلکہ اہل دل بھی تھے۔ ان کی محفلیں محض گپ شپ نہیں بلکہ فکری تبادلہ، اصلاح اور روح کی غذا تھیں۔ وہاں باتوں میں علم بھی ہوتا تھا، علم بھی اور خلوص
روس بھی روحانی زندگی کا محور اگر کوئی شخصیت رہی تو وہ جناب شاہ تراب الحق قادری تھے۔ وہ محض پیر نہیں، دلوں کے طیب تھے جو اپنے مریدوں کو خدا کی طرف رغبت، رسول اللہ کی محبت اور دین کی سچائی سکھاتے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے وہ چراغ تھے جو اندھیروں میں بھی راہ دکھاتا رہا اور ان کی روح کو سکون بخشتا رہا۔ ہر عظیم انسان کی زندگی میں 2-3 کردار ایسے ہوتے ہیں جو اس کی سوچ کو نئی جہت عطا کرتے ہیں۔ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کے ایک جملے، ایک دعا یا ایک خاموشی سے زندگی کی پوری سمت بدل جاتی ہے۔ حاجی صاحب کی زندگی کے 2 اہم ترین کردار ایسے ہی رہنما، محسن اور خیر خواہ تھے جنہوں نے ان کے دل کی مٹی کو زرخیز بنا دیا اور ان کے سفر کو جہت عطا کی۔ وہ وجود جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جس کی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کی نمی ہو اور جس کی زبان پر ہر وقت خیر کے الفاظ ہوں، وہی روحانی مراتب کا سچا وارث ہوتا ہے۔ حاجی محمد حنیف طیب کا وجود اسی روشنی سے جگمگاتا رہا۔ ان کے روحانی مراتب محض القابات نہیں بلکہ ان کے اندرونی سچ، ان کے اعمال کی گواہی اور ان کے چہرے سے جھلکتی متانت کی گونج تھے۔ وہ ایسی منکسر مزاجی کا پیکر تھے، ان کے جھکاؤ کو بلند نہ کر سکا۔ وہ خاموشی سے گہرے پیغام دیتے اور عاجزی سے بلندیاں تلاش کرتے۔ اس روحانی سفر میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب ان کا تعلق غزالی زمان، مفسر قرآن، عارف کامل حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا۔ وہ علم کے اس بحر بے کران سے فیض یاب ہوئے جس کی ہر بات میں حکمت، ہر نظر میں عرفان اور ہر خاموشی میں تربیت تھی۔ علامہ کاظمی کے دربار سے ملنے والی نسبت نے ان کی سوچ، طرز فکر اور دل کے زمین کو ایک نیا رخ دیا۔ انہوں نے علم کو صرف پڑھنے کی چیز نہیں سمجھا بلکہ جینے کا راستہ بنایا اور عرفان کو صرف تصوف کا دروازہ نہیں بلکہ عمل کا چراغ قرار دیا۔ ان کے کرب و جوار میں جو دوست تھے وہ بھی معمولی لوگ نہ تھے۔ ان کے حلقہ احباب میں ہر فرد ایک روشن ستارہ تھا، کوئی اہل علم، کوئی اہل ذکر، کوئی مجاہد ملت اور کوئی خدمت کا پیغمبر۔ یہ وہ صحبتیں تھی جن میں دین بھی سکھایا جاتا تھا، وطن کی فکر بھی بانٹی جاتی تھی اور انسانیت کے دکھوں کا مداوا بھی سوچا جاتا تھا۔ یہ محفلیں دراصل ایک فکری انجمن تھیں جہاں پر بات ایک سبق اور ہر لمحہ ایک نعمت تھا۔ روحانی دنیا کے سفر میں انہیں جو رہنمائی حاصل ہوئی اس کا منبع ان کے عظیم پیر و مرشد حضرت سید شاہ تراب الحق قادری تھے۔ ان کے وجود سے مہکنے والی نسبت حاجی صاحب کے دل کا سکون بن گئی۔ قادری صاحب کی ایک نگاہ کرم نے دل میں وہ چراغ روشن کیے جو زندگی بھر بجھنے نہ پائے۔ وہ ان کے لیے مرشد ہی نہیں بلکہ دل کا حوالہ، دعا کا وسیلہ اور اللہ کی رحمت کا پیغام تھے۔ ایسے ہی 2 عظیم کردار تھے جنہوں نے حاجی صاحب کی زندگی میں بنیادوں کی حیثیت اختیار کی۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے اثرات ان کی شخصیت کے ہر گوشے میں جھلکتے ہیں، وہ جن کی دعائیں ان کے قدموں کی رہنمائی کرتی ہیں، جن کی خاموشی ان کے عمل کا سرنامہ رہی۔ ان میں سے پہلی شخصیت ان کی ماں جی تھی، ایک ایسی ماں جنہوں نے صرف دودھ نہیں پلایا بلکہ تربیت کا نایاب جام بھی دیا۔ ان کی ممتا میں دعا کا لمس، آنکھوں میں تحفظ کی روشنی اور ہر عمل میں شریعت کی چھاپ تھی۔ وہ ماں نہ صرف گھر کی بنیاد تھی بلکہ روح کی غذا بھی۔ ان کی دعائیں ایک ایسا حصار تھیں جس میں حاجی صاحب نے ہمیشہ عزت و وقار پایا۔ دوسری طرف ان کے والد گرامی کا پس منظر بھی کم شاندار نہ تھا۔ وہ ایک ایسی نسل کے فرد تھے جو کردار، غیرت اور دینداری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے کی شخصیت میں جس سلیقے، اخلاق اور دینداری کا بیج بویا وہ درخت بن کر پورے معاشرے کو سایہ دینے لگا۔ اسی پس منظر میں ان کی ذاتی زندگی کی جھلک بھی بہت خوبصورت ہے۔ ان کا خاندان، ان کی بیوی، ان کے بچے، یہ سب ان کی زندگی کی رونق تھے۔ وہ رشتوں میں محبت، ادب اور قربانی کے قائل تھے۔ ان کا گھر علم، ادب، خدمت اور دعا کی ایک خوبصورت ہستی تھی، ایک خوبصورت بستی تھی۔ یہی تربیت تھی جو انہیں طلبہ سیاست کے میدان میں لے کر گئی، جہاں انہوں نے انجمن محبان اسلام اور انجمن طلبہ اسلام جیسے نظریاتی پلیٹ فارم کو نہ صرف اختیار کیا بلکہ ان کی قیادت کا بوجھ بھی اٹھایا۔ ان کی سوچ واضح اور نظریہ روشن تھا۔ وہ طلبہ کو صرف جلسوں کی طرف نہیں بلاتے تھے بلکہ کردار سازی، فکری پختگی اور روحانی وابستگی کی طرف راغب
راغب کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک تعلیمی دورے میں جب وہ ملک کے مختلف شہروں میں گئے، انہیں عوامی جذبات کا قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ ان کے خطابات میں روح کی تازگی، زبان کی تاثیر اور دل کی سچائی جھلکتی تھی۔ ہر شہر، ہر مدرسہ، ہر جامعہ میں وہ دلوں کو چھو لینے والے الفاظ کا انتخاب کرتے اور نوجوانوں کو دینی اخلاق اور خدمت کے لیے تیار کرتے۔ انہیں تربیت کا ہنر بھی خوب آتا تھا۔ ان کی ایک تربیتی نشست ایسی ہوتی تھی جیسے کوئی روحانی محفل ہو۔ وہ صرف بات نہیں کرتے تھے، دل پر اثر کرتے تھے۔ الفاظ میں دعا، انداز میں خلوص اور مقصد میں اصلاح ہوتی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب وہ ملکی سیاست کے افق پر طلوع ہوئے۔ توبہ ٹیک سنگھ کی سنی کانفرنس میں ان کی تقریر نے عوام کے دلوں میں ایک نئی امید جگائی۔ ان کی آواز میں سچائی، لہجے میں یقین اور پیغام میں وحدت تھی۔ وہ سیاست کو خدمت کا وسیلہ بنانا چاہتے تھے، نہ کہ مفاد کا ذریعہ۔ اور جب 1970 کے انتخابات کا مارک آیا تو ان کا نظریاتی قد اور عوامی وقار دونوں خوب ظاہر ہوئے۔ بلکہ ایک جدوجہد تھی سچ، دین اور انسانیت کے لیے۔ 70 کی دہائی کا اختتام قریب تھا۔ پاکستان ایک نئی کروٹ لے رہا تھا۔ ملک بھر میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطالبہ گونج رہا تھا اور لاکھوں عاشقان رسول سڑکوں پر تھے۔ ایسے میں وہ آواز جو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی ہوئی، وہ قدم جو ہمیشہ اسلام کے لیے اٹھا اور وہ لب جو ہمیشہ امت کے درد سے لبریز رہے، وہی آواز نظام مصطفیٰ کی گونج بن گئی۔ حاجی محمد حنیف طیب نے اس تحریک میں وہ کردار ادا کیا جو تاریخ کے ماتھے پر سنہری حروف میں لکھا گیا۔ یہ صرف جلسے جلوسوں کی تحریک نہ تھی، یہ ایک نظریاتی جنگ تھی۔ اس تحریک میں انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا، اس وقت کا صوبہ سرحد بلوچستان اور اندرون سندھ کے دورے کیے۔ وہ کچے راستوں، دھول بھری گلیوں اور دور دراز بستیوں میں بھی پہنچے جہاں اسلام کے نام پر جینے والے نظام مصطفیٰ کے پیاسے موجود تھے۔ ان کی زبان میں صرف نعرہ نہیں بلکہ دل کی صداقت بولتی تھی۔ ان کے لہجے میں تلوار کی کاٹ تھی اور ماں کی دعا جیسا پیار تھی۔ ہر تقریر میں شریعت، وحدت اور غیرت ایمانی کا پیغام ہوتا جسے سن کر لوگ بے اختیار نعرہ زن ہو جاتے، نظام مصطفیٰ نافذ کر۔ تحریک نے جب زور پکڑا اور حالات نے ایک فیصلہ کن موڑ لیا تو وہ لمحہ بھی آیا جب جنرل محمد ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا۔ ضیاء الحق کی حکومت نے سیاسی، مذہبی اور سماجی حلقوں میں شخصیات کو ساتھ ملانے کی کوشش کی اور انہی کوششوں کے تحت حاجی صاحب کو بھی کابینہ میں شامل ہونے کی پیشکش کی گئی، مگر وہ کسی وقتی مفاد، اقتدار یا منصب کے لیے اپنے نظریاتی موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہ تھے۔ انہوں نے کابینہ میں شمولیت سے انکار کر کے ثابت کر دیا کہ وہ کرسی کے نہیں کردار کے آدمی ہیں۔ وقت گزرا، حالات بدلے اور 1985 کے انتخابات کا اعلان ہوا۔ حاجی صاحب نے انتخابات میں حصہ لیا اور عوامی حمایت کی بدولت کامیابی حاصل کی۔ یہ جیت صرف ووٹوں کی فتح نہ تھی، یہ جیت ایک نظریے کی مقبولیت کی اور عوامی اعتماد کا اظہار تھا۔ اسی عرصے میں ان کی محمد خان جنیجو سے ملاقات ہوئی جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے۔ جنیجو صاحب نے ان کی شرافت، دیانت اور علم دوستی کو سراہا اور انہیں وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کی دعوت دی، مگر وہ دعوت بھی وہی تھی جس کے پیچھے روایتی سیاست کی پرچھائیاں تھی۔ حاجی صاحب نے بڑی عزت و وقار سے اس پیشکش کو بھی رد کر دیا۔ ان کے نزدیک اقتدار کی عمارت اس وقت تک بامعنی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی بنیاد دین محمدی پر نہ رکھی جائے۔ ان سے بارہا مسلم لیگ میں شمولیت کی درخواست کی گئی۔ ان کی خطابت، ساکھ اور فکری گہرائی دیکھتے ہوئے کئی سیاسی جماعتیں انہیں اپنے بینر تلے لانا چاہتی تھیں، مگر انہوں نے ہر بار یہی جواب دیا، میں کسی سیاسی قافلے کا مسافر نہیں، میں امت محمدیہ کا خادم ہوں، میرا راستہ وہی ہے جو میرے اکابرین نے دکھایا ہے۔ یہ تمام فیصلے، انکار اور جدوجہد اس بات کا ثبوت ہیں کہ حاجی صاحب کا وجود سیاست میں صرف شمولیت کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے آیا تھا۔ وہ اقتدار کے نہیں، اقدار کے آدمی تھے۔ ان کے فیصلوں میں اصولوں کی روشنی تھی اور ان کے انکار میں صداقت کی جھلک تھی۔ وفاقی وزارت کا منصب اگرچہ اختیار و اقتدار کی علامت ہوتا ہے، مگر حاجی محمد حنیف طیب کے لیے یہ منصب ایک امانت تھا جسے انہوں نے دیانت، خدمت اور نظریاتی پختگی سے نبھایا۔ ان کے ہر قدم میں سوچ تھی، ہر فیصلے کے پیچھے امت کا درد اور ہر پالیسی کے پس منظر میں دین کا عکس۔ وہ وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی درویش رہے اور دفتری قلم کو امت کی خدمت کا وسیلہ بنایا۔ انہیں جب وزارت کے شعبے سونپے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے قومی ورثے اور تاریخ کی حفاظت کی طرف توجہ دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی نوادرات، تحریریں اور لباس اور دیگر یادگار اشیاء کے تحفظ کے لیے
لیے انہوں نے ایک باقاعدہ میوزیم کے قیام کا اعلان کیا۔ ان کے نزدیک قائد کا پاکستان اس کی نظریاتی اساس اور اس کی تہذیبی پہچان محض تقریروں میں نہیں بلکہ عملی اقدامات میں جھلکنی چاہیے تھی۔ کراچی میں شہید ملت لیاقت علی خان کے نام سے موسوم شہید ملت سیکریٹریٹ کا افتتاح ایک اور قابل فخر کارنامہ تھا، جس سے شہریوں کو نہ صرف سہولیات کی فراہمی ممکن ہوئی بلکہ ایک تاریخی شخصیت کی قربانی کو بھی اجاگر کیا گیا۔ اسی شہر کے دل لیاقت آباد کی کچی آبادیوں کو قانونی تحفظ فراہم کرتے ہوئے جو دہائیوں سے شناخت سہولیات اور تحفظ سے محروم تھے۔ اسلامی دنیا کے حالیہ چیلنجز کے تناظر میں امت مسلمہ کی قیادت، دانشوروں، ماہرین صحت، تعلیم و سماجی بہبود کے نمائندگان نے اسلام آباد میں ایک مشترکہ اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر اعلان اسلام آباد جاری کیا گیا، جو مسلم دنیا کے بچوں کے محفوظ، صحت مند اور روشن مستقبل کے عزم کی علامت ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے متفقہ طور پر اس بات کا اعادہ کیا کہ بچوں کی صحت کو ہر اسلامی ملک کی قومی ترجیح بنایا جائے گا۔ حاجی محمد حنیف کی دینی بصیرت صرف تقریروں میں نہیں پالیسیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ انہوں نے مساجد کے امام صاحبان کی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کے لیے آواز بلند کی اور عملی اقدامات کیے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ جو امت کو قرآن و سنت کا پیغام سکھاتے ہیں، ان کی معاشی عزت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی روحانی عظمت۔ انہوں نے قومی شاہراہوں پر مساجد، وضو خانے اور طہارت خانوں کی تعمیر کا آغاز کروایا تاکہ مسافر بھی عبادت اور طہارت سے جڑے رہیں۔ یہ بظاہر معمولی اقدام در حقیقت اسلامی تمدن کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی کوشش تھی۔ اقتصادی شعبے میں بھی ان کا وزن کم نہ تھا۔ انہوں نے مقامی کمپنیوں کو ملک سے تیل کی تلاش کی اجازت دے کر قومی معیشت کو اندرونی خود کفالت کی طرف مائل کیا۔